ہزاروں سال پہلے جب عرب کے صحراؤں میں قبائل بکھرے ہوئے تھے، ہر قبیلہ اپنے عقیدے اور دیوی دیوتاؤں کا پرستار تھا، مگر 3 نام ایسے تھے جو سب سے زیادہ مشہور اور طاقتور تھے: لات، منات اور عزا۔ یہ تینوں دیویاں عربوں کے عقائد کا محور تھیں۔ ان کی عبادت ہر چھوٹے بڑے قبیلے میں کی جاتی تھی۔ ان کے مندروں میں نذرانے پیش کیے جاتے، ان کے حضور قربانیاں دی جاتی اور ان سے زندگی، موت، قسمت، طاقت اور فتح کی دعائیں مانگی جاتی۔ مگر پھر ایک وقت آیا جب ان تینوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ آج ہم آپ کو ان 3 طاقتور بتوں کی مکمل داستان سنائیں گے، ان کی ابتدا سے لے کر ان کے زوال تک، قدیم عرب کا مذہب اور توحید سے پہلے کے عقائد۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ نما عرب میں کوئی منظم مذہب موجود نہیں تھا۔ یہاں کے لوگ مختلف دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے، کچھ سورج کی پوجا کرتے، کچھ چاند کی، کچھ ستاروں کو مقدس مانتے، مگر سب سے زیادہ مقبولیت بت پرستی کو حاصل تھی۔ ہر قبیلے کا ایک الگ بت ہوتا جو اس کے محافظ کا درجہ رکھتا تھا، مگر کچھ بت ایسے تھے جو پورے عرب میں مشہور تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مقبول 3 دیویاں تھیں: لات، منات اور عزا۔ یہ تینوں دیویاں در حقیقت عرب کے سب سے طاقتور بتوں میں شمار کی جاتی تھیں۔ ان کا ذکر نہ صرف قدیم عربی روایت میں ملتا ہے، بلکہ کچھ یونانی اور رومی مورخین نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان دیویوں کا تصور محض خیالی نہیں تھا، بلکہ ان کے بڑے بڑے مندر موجود تھے جہاں روزانہ ہزاروں لوگ عبادت کے لیے آتے۔ لات یعنی زرخیزی کی دیوی۔ لات، جسے بعض عربی مورخین اللات بھی کہتے ہیں، سب سے زیادہ طائف کے علاقے میں پوجی جاتی تھی۔ یہ دیوی زرخیزی، زمین کی پیداواری اور صلاحیت اور خوشحالی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ طائف کے لوگ اس کے لیے خصوصی تہوار مناتے، اس کے سامنے نذرانے پیش کرتے اور دعا کرتے کہ وہ ان کے کھیتوں کو سرسبز رکھے۔ کچھ تاریخی حوالوں کے مطابق لات دراصل ایک حقیقی عورت تھی جو ایک مقدس جگہ کی متولی تھی، اور اس کی موت کے بعد اسے دیوی کا درجہ دے دیا گیا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لات کو ایک روحانی ہستی سمجھا جانے لگا اور اس کا مندر پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ منات، تقدیر کی دیوی۔ منات کو تقدیر اور موت کی دیوی کہا جاتا تھا۔ عرب کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ منات کے ہاتھ میں ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یثرب اور مکے کے درمیان سفر کرنے والے لوگ سب سے پہلے اس دیوی کے سامنے نذرانے پیش کرتے تھے تاکہ ان کا سفر محفوظ رہے۔ حج کے دوران بھی بہت سے عرب قبائل منات کے مندر پر جاتے اور وہاں قربانی دیتے، کیونکہ ان کے نزدیک حج کی تکمیل تبھی ممکن تھی جب منات کی رضامندی حاصل کی جائے۔ عزا، طاقتور جنگی دیوی۔ عزا کو سب سے زیادہ طاقتور اور خوفناک دیوی سمجھا جاتا تھا۔ اس کا نام عزت سے نکلا تھا اور اس کی پوجا خاص طور پر جنگجو قبائل کرتے تھے۔ قریش کے لوگ اسے اپنی سرپرست دیوی مانتے تھے اور جنگوں میں فتح کے لیے اس کے سامنے قربانی دیتے تھے۔ قریش کے سردار خاص طور پر عزا کی پرستش کرتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہی دیوی ان کے دشمنوں کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ان بتوں کا زوال۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے زیادہ مخالفت انہی بتوں کے پجاریوں نے کی۔ جب مکہ فتح ہوا تو سب سے پہلے ان بتوں کو توڑا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عزا کے مندر کو گرانے کا حکم ملا اور اسے مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا۔ اسی طرح لات اور منات کے مندر بھی تباہ کر دیے گئے۔ یہ لمحہ عرب کی مذہبی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ صدیوں پرانی عبادت کے مراکز ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ آج ان کا ذکر صرف تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، مگر ان کی کہانیاں آج بھی زندہ ہیں۔ تاریخ سے سبق۔ لات، منات، عزا صرف پتھر کے بت نہیں تھے، بلکہ وہ ایک تہذیب، عقیدے اور روایت کی علامت تھے۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر عقیدہ اپنے وقت کے ساتھ بدلتا ہے، مگر اس کے اثرات ہمیشہ رہتے ہیں۔ آج بھی عرب کی سرزمین ان پرانی کہانیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔